ایک دن ابو سفیان نے رسول اللہ سے آ کر بڑے روتے ہوئے منہ بنا کر، اور چونکہ بہت ٹیکٹ فل آدمی تھا، بہت ہی گھاگ قسم کا انسان تھا، جس نے رسول اللہ کے خلاف اتنے لشکر بنائے، اتنی جنگیں لڑیں، اتنی اذیتیں کی رسول اللہ کو، خوب ظاہر ہے یہ معمولی انسان نہیں ہے. معمولی انسان تو اتنے لشکر نہیں بنا سکتا، اتنی جنگیں نہیں لڑا سکتا، اتنی اذیتیں نہیں پہنچا سکتا. اب فوراً اس نے وہاں پر لشکر اپنا منحل کر دیا، لشکر نہیں رہا، ابھی آپ سے پارٹی ہیں. لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ اب ختم ہیں، چونکہ اب لشکر کی کمر ٹوٹ گئی، مکہ فتح ہو گیا، رسول اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اب یہ اپنی سابقہ کردار جو ان کا ماضی تھا رسول اللہ کے ہمراہ، جو جنگ بدر میں، جنگ خندق میں، جو دیگر جنگوں میں انہوں نے، جنگ احد میں جو انہوں نے کردار ادا کیا، وہ ان کو خود یاد ہوگا، اور جب انہیں یاد آئے گا تو یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، یہ مدینہ میں ہی نہیں رہیں گے. لوگوں کی یہ توقع تھی کہ یہ جو اب جان بخشی گئی ہے طلقاء میں سے ہیں، طلقاء یعنی آزاد کیے گئے، بخشے گئے، یہ جو بخشے گئے لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ نے اپنی رحمت اور رافت سے معاف کر دیا تھا، معافی پانے والے، یہ اب شرمندگی سے مکہ میں، مدینہ میں نہیں رہیں گے، نہ مکہ میں رہیں گے. یہ ممکن ہے کہیں چھپ کے رہیں تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ کل کے دشمن رسول اللہ کے آج مسلمان ہو کر، لیکن یہ اتنے کچے نہیں تھے جتنی مسلمانوں کی توقعات تھیں. صحابی جو کچھ سوچ رہے تھے یہ ایسے نہیں تھے، اس سے بڑھ کر ڈھیٹ نکلے. یہ بالکل ان کے اندر رہے، مدینہ کے اندر رہے، ان کے سامنے رہے، کھل کے رہے، اور روزانہ ان کی مجلسوں میں آتے، محفلوں میں آتے، ہر جگہ آتے. انہوں نے روابط اپنے دیرینہ دوبارہ بحال کر لیے، اپنی محفلیں دوبارہ، تجارت اپنی پھر قائم کر لی، میل ملاؤ اپنا بڑھا لیا. ایک دن یہ شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور اداکاری کرتے ہوئے، بہت ہی روحانسا مظلومیت کا منہ بنا کر کہ یہ دنیا کا مظلوم ترین انسان ہے، اس طرح کا چہرہ بنا کر، چونکہ بوڑھا بھی ہو چکا تھا، اس وقت مسن تھا، داڑھی کو مہندی لگاتا تھا، سرخ داڑھی تھی اس کی. بوڑھا بھی ہو آدمی، چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی ہوں، کمر جھکی ہوئی ہو، اب اس پہ زیادہ سرخی بھی آ جائے، داڑھی پہ بھی آ جائے، اور پھر وہ آ کر جان بوجھ کر بھی منہ بنائے مظلوموں والا، دکھیا انسان والا، پریشان حال انسان والا. تو رسول اللہ نے جب اس کے چہرے کو دیکھا، سمجھ تو گئے کہ یہ اداکاری کر رہا ہے، یہ مکاری ہے یہ، لیکن چونکہ سب کے سامنے آیا اور آ کر کہا، یا رسول اللہ میری ایک شکایت ہے، اگر آپ اجازت دیں میں اپنی شکایت کا اظہار کروں. حضرت نے فرمایا بتائیے کیا شکایت ہے. کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ پہلے کیا کیا، ان سب کو پتہ ہے، آپ کے صحابہ کو، آپ کے ساتھیوں کو، انصار و مہاجرین سب کو معلوم ہے. اب ہم مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، آپ پر ایمان لے آئے، اور ہر چیز میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان لوگوں کے دلوں سے ہماری نفرت ابھی نکلی نہیں ہے. یہ آپ کے صحابہ، یہ ہم سے خوش نہیں ہیں. پھر اس کے بعد آنسو آنکھ میں لے آیا، آنسوؤں کو آنکھوں میں بھر کے پھر کہا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. نام لیا دو بڑی شخصیات کا، دو بڑی شخصیات کا نام لیا، ظاہراً خلیفہ اول کا نام لیا، اور ان کے ساتھ ایک دوسری شخصیت کا نام لیا کہ یہ دونوں کل فلاں جگہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور میں ان کے قریب سے گزرا، انہوں نے مجھے سلام نہیں کہا، میں نے ان کو سلام کہا، انہوں نے جواب نہیں دیا بلکہ منہ موڑ لیا، مجھ سے بات نہیں کرتے، ہم سے میری طرف توجہ نہیں کرتے. اور پھر کہا کہ فلاں انصار کے کسی گروہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے تو اس سے بھی زیادہ حد کر دی،
میں گزر رہا تھا تو انہوں نے جملے کسے کہ یہ فلاں جا رہا ہے، یہ رسول اللہ کا دشمن جا رہا ہے. تو یہ سن کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اب تو ہم نے توبہ کر لیا، اب تو وہ سب ختم ہو گیا اور آپ نے بھی معاف کر دیا ہے، لیکن آپ کے ساتھیوں کے رویے بہت سخت ہیں. میرا خاندان اور ہم باہر نہیں آ سکتے، لوگوں کے ساتھ گل مل نہیں سکتے، باقی سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، امت ہیں، ہمیں انہوں نے دتکارا ہوا ہے، ہمارے ساتھ رویہ ان کا اچھا نہیں ہے. اور ایسا ہی تھا، صحابہ رسول اکرم انہیں پسند نہیں کرتے تھے، آخر تک نہیں کرتے تھے، ان سے منہ نہیں لگاتے تھے، ان کے منہ نہیں لگتے تھے، سب کچھ یاد تھا ان کو. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں صحابہ کو جو موجود تھے انہیں وہیں پر نصیحت فرمائی اور کہا باقیوں کو بھی میں سمجھا دوں گا کہ ایسا رویہ آپ کے ساتھ نہ رکھیں. لیکن یہ اس روانسی شکل کے پیچھے کچھ اور نیت تھی، سیاسی نیت تھی. اور کیا کہا کہ اس کا اثر تو ہوگا لیکن پھر بھی ان کے رویے تبدیل نہیں ہوں گے جب تک آپ کوئی بنیادی قدم نہیں اٹھاتے، جب تک آپ ہمیں گلے نہیں لگاتے اس وقت تک یہ صحابہ کبھی بھی ہمیں قبول نہیں کریں گے. آپ کریں گے تو آپ کی دیکھا دیکھی پھر ان کے دل ہمارے لیے نرم ہو جائیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ کر تو دیا ہے اور کیا کروں. ایک اور تقاضا کیا، اور وہ میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے کہ وہ کیا تقاضا تھا. رسول اللہ نے وہ بھی پورا کر دیا کہ ٹھیک ہے، یہ تو چاہتا ہے یہ بھی پورا ہو گیا. وہ تھوڑا قصہ پرانا پڑا ہوا ہے اس لیے حافظہ میرا قوی نہیں ہے. وہ دوسرا مطالبہ اس کا یاد نہیں رہا مجھے. تیسرا مطالبہ کہا کہ ایک اور خواہش، ایک اور درخواست. وہ کیا ہے؟ کا درخواست یہ ہے کہ مجھ سے تو لوگ نفرت کرتے ہیں، مجھے دیکھتے، مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے کوئی بھی عہدہ بھی دے دیں، کچھ بھی دے دیں، مجھے یہ معاف نہیں کریں گے، اس لیے جو کچھ میں نے کیا آپ کے ساتھ وہ قابل بخشش نہیں ہے، ان کے دلوں سے ثابت نہیں ہو، ان کے دلوں سے محو نہیں ہوگا. تو میں تجویز یہ دیتا ہوں کہ میرا بیٹا معاویہ، اس کو آپ اپنے قریبیوں میں لے آئیں، یہ بیٹھے آپ کے ان قریب ساتھیوں کے ساتھ. جب یہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا، صحابہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ نے میرے بیٹے کو اپنے قریب بٹھایا ہوا ہے، تو آہستہ آہستہ ان کے دل بھی نرم ہو جائیں گے. لہٰذا اس کو آپ آنے کا موقع دیں کہ آپ کے قریبی ساتھیوں میں یہ بیٹھنا شروع کر دیں، چونکہ ابھی جرت نہیں ہو رہی تھی. اور حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اگر آ کے بیٹھے تو اس کو کوئی اٹھائے گا نہیں، اگر اس سے تیرا بھرم بحال ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں، آ کے بیٹھے. کہا کہ یہ بہت ذہین ہے، بڑا لائق ہے، یہ بڑا کارآمد ہے، یہ بڑی اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ یہ ویسے باہر رہے گا، ضائع ہو جائے گا، اور کسی کام آنی چاہیے اس کی صلاحیتیں آپ کے. ہم تو عمر گزار بیٹھے آپ کی دشمنی میں، ہم تو آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے، بڑھاپے میں مسلمان ہوئے، اب کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، میں تلافی کرنا چاہتا ہوں اس سارے عمل کی جو مجھ سے پہلے سرزاد ہوا ہے. کیا کہ یہ بیٹا ہے، اس کے اندر بڑی صلاحیتیں، اس کو آپ کوئی باقاعدہ کام، کوئی ذمہ داری دیں اس کو. حضور نے کہا ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں کیا ذمہ داری اس کو دیں. پھر چونکہ تیاری پوری کر کے آیا ہوا تھا، کہا کہ ایک چیز جو مجھے نظر آتی ہے اور آپ اس کی بابت زیادہ پریشان بھی لگتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ دن رات اس شعبے میں بہت زیادہ افراد تلاش کرتے ہیں اور اس شعبے پر کافی آپ کی توجہ ہے، لیکن زیادہ کامیابی اس شعبے میں نہیں مجھے نظر آ رہی، اور آپ کی کوششیں اس طرح سے چاہتے ہیں جیسے دل آپ کا چاہتا ہے، اس طرح سے یہ مجھے نظر نہیں آتا. وہ یہ کہ رسول اللہ کو بہت اشتیاق تھا کہ مسلمان پڑھنا لکھنا سیکھیں، تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں. اکثریت ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، بہت قلیل. جنگوں میں بھی کوئی پڑھا لکھا اگر اسیر ہو جاتا تو رسول اللہ اس کو یہ کہتے کہ میرے ساتھیوں کو، صحابیوں کو کچھ لکھنا پڑھنا سکھا، اس کے بدلے میں تجھے آزاد کر دیں گے. یہ سب جانتے ہیں آپ، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے. شدید رغبت تھی، اور رسول اللہ کا فرمانا بھی تھا مسلمان کئی بڑے بڑے کام کرتے تھے،
بڑے بڑے کام کر کے بھی جب رسول اللہ کے پاس آتے تو رسول اللہ فرماتے کہ طلب العلم فریضۃ، وہ کہتے ہم یہ کر آئے ہیں، ہم فلاں کر آئے ہیں. رسول اللہ ان کو سراہتے کہ بہت اچھا کر کے آئے ہو، لیکن ایک کمی تم میں ہے کہ تمہارے اندر علم نہیں ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہو. کہا حضور مجھے آپ کی شدید رغبت نظر آ رہی ہے کہ تعلیم عام ہو، لیکن یہ لوگ تعلیم کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے، تو یہ میرا بیٹا یہ تعلیم یافتہ بھی ہے، تو اس کو اگر آپ لکھنے پڑھنے کا کام دے دیں تو اس کے لیے یہ مفید ہے، اور اس طرح ہم بھی آپ کی کوئی خدمت کرنے کے موقع مل جائے گا ہمیں. وہ اس لب و لہجے سے کوئی جب آئے تو آپ بھی ذرا آنکھیں کھول لیا کریں. اب حضور کو تو علم تھا یہ چاہتا کیا ہے، لیکن رافت تھی. جب اس کی وہ قتل و غارت معاف کر دی، حمزہ سید الشہداء کی شہادت کا جرم ان کا معاف کر دیا رسول اللہ نے. اس سے بڑھ کر انہوں نے جو فتنے کیے وہ سارے رسول اللہ نے معاف کر دیے. خود حضور کو مکہ کے اندر ستایا اور ہجرت میں پیچھا کیا، اور حضرت کے متعلق بہت زیادہ مغلظات بکی انہوں نے، وہ سب کچھ رسول اللہ نے بھلا دیا. اب فرمایا کہ اگر یہ یہاں تک آتا ہے تو بوڑھا بھی ہے، لہذا اس کی دلداری کے لیے حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو لکھنے پڑھنے کا کام دے دیں. لکھنے پڑھنے کا کام اس نے ذمہ لے لیا. لکھتے لکھتے اس کے تقاضا میں تھا کہ اس کو اگر کتابت وحی کا بھی کام، چونکہ آپ کو بہت افراد چاہیے، وحی نازل ہوتی ہے، آپ بولتے رہتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں تکرارن بولتے ہیں آپ لکھو، لیکن یہ صحیح لکھ نہیں پاتے، تو اس کام میں سہولت کے لیے اگر اس کو بھی موقع دے دیں تو یہ دوسروں سے بہتر لکھے گا. اب یہاں حضور نے تھوڑا تعلل کیا، وقفہ کیا، چونکہ معلوم ہو رہا تھا کہ تدریجاً تجویز کدھر جا رہی ہے. اعتبار بڑھانے کے لیے، ماضی دھونے کے لیے، آئندہ کا منصوبہ چھپانے کے لیے، حزبی چال، سیاسی منصوبہ چھپانے کے لیے یہ ایک کور تھا، یہ ایک منصوبہ تھا. یہاں سے آغاز ہوا. بنو امیہ آغاز کیا انہوں نے، سیاسی جماعت نے اقتدار کی پلاننگ کی. پھر رسول اللہ کے بعد باقاعدہ بڑھتے گئے، ہر زمانہ ہر حکومت میں ان کا اثر رسوخ بڑھتا گیا. خلیفہ دوم کے زمانے میں معاویہ کو باقاعدہ طور پر شام کا امیر، شامات کا امیر بنا دیا، فلسطین کا امیر بنا دیا گیا، حاکم بنا دیا، والی بنا دیا گیا اختیارات کے ساتھ. خلیفہ سوم چونکہ خود بنو امیہ میں سے تھے، انہوں نے آگر بنو امیہ پر باقاعدہ در کھول دیے، اور ان کے باقی بھی ارکان جو رسول اللہ نے نکالے ہوئے تھے، مروان ابن حکم جیسے، یہ بھی آ گئے. اور پھر اس کے بعد ان کو موقع مل گیا، اور اس موقع سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، وقت ضائع نہیں کیا. اس جماعت نے، حزب نے سیاسی فرصت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. اور پھر وہ دن آ گیا جو انہوں نے سوچا تھا، بہت جلد وہ دن آ گیا، اور انہوں نے اقتدار اپنے اختیار میں لے لیا. اب توجہ فرمائیں کہ جب پیچھے پس پردہ ڈرائنگ روموں میں، خفیہ میٹنگوں میں، باغات میں، مختلف علیحدہ اوجل جگہوں پر جب یہ منصوبہ تشکیل پایا، اس کے اندر بہت سارے لوگ شامل تھے، اور ان لوگوں کا آپس میں یہ توافق تھا کہ ہم کس طرح اقتدار حاصل کریں گے، اور کس طرح اقتدار حاصل کر کے پھر اس اقتدار کو آپس میں بانٹ لیں گے. اس اقتدار کا منصوبے کا ایک حصہ عمرو ابن سعید کا باپ سعید ابن عاص ہے. جب تشکیل پا رہی تھی یہ حزب، اس حزب کی تشکیل کے بنیادی ارکان میں سے ہے، مؤسس بانیوں میں سے ہے. ظاہر رسول اللہ کی صحبت بھی ملی تھی، اور بعد میں خلافت کے زمانے میں عہدہ بھی ملا، کوفہ کی ولایت بھی ملی، بہت سارے اہم موقعوں پر انہیں موقع ملا آگے آنے کا. پھر جب
شامات میں معاویہ کی باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی. اس وقت یہ سعید ابن عاص، عامر ابن سعید کا باپ، وہ مر چکا تھا، اب اس کا بیٹا ہے. یہ بیٹا باپ سے زیادہ تیز سیاستدان تھا، بہت ذہن کام کرتا تھا، اس کا سیاسی ذہن تھا. یہی جو ابھی مکہ کا گورنر ہے، اور یزید نے جب خبر ملی یزید کو، مکہ کا گورنر کوئی اور تھا، یزید نے تبدیل کیا. جو ہی یزید کو حاکمیت، بعضوں نے لکھا ہے کہ پہلے سے معاویہ کی جانب سے مکہ کی گورنریز عمرو بن سعید کو سونپی گئی تھی. بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ کسی اور علاقے کا تھا، لیکن وہاں سے اس کو تبدیل کر کے مکہ بھیجا گیا جب یہ اندازہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام مکہ آ رہے ہیں. مکہ کی گورنری کے ساتھ ساتھ، ولایت کے ساتھ ساتھ، مدینہ کی بھی اس کو دے دی گئی. چونکہ حجاز، یہ دونوں شہر مکہ و مدینہ ایک طرز کی سیاست اور ایک طرز کی نفسیات رکھتے ہیں، لہٰذا دونوں کی حکومت اس شخص کو دے دی گئی. اور اس سے تاکید کی گئی کہ پہلا ہدف تیرا یزید کی حاکمیت کے لیے راہ ہموار کرنا ہے. تاریخ کے مطابق جب معاویہ مکہ آیا اور آ کر میٹنگ کی، اپنی آخری